یہ سفر ہے محنت، امانت اور دیانت کا. دن رات محنت کرنی ہوگی، خون پسینہ بہانا ہوگا، اور جو ماضی میں ہم سے فاش ماضی میں غلطیاں ہوئیں ان کا ازالہ صرف ایک ہی طریقے ہو سکتا ہے کہ ہم تمام قوم کے وسائل اپنے نوجوان نسل کی، ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آپ کے قدموں میں نچھاور کریں. تب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے صحیح معنوں میں قائد کا پاکستان بنے گا. مخالفین نے لیپ ٹاپ کو مشین کہا، میں اسے مشن کہتا ہوں. نوجوانوں کو ترقی کے مواقع فراہم کیے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب. پاکستان کا پہلی قومی یوتھ امپلائمنٹ پالیسی اور سٹارٹ اپس کے لیے 10% کوٹے کا اعلان. کہا میرٹ پر 7 لاکھ لیپ ٹاپ قابل بچوں کو تقسیم کیے. لیبر فورس میں خواتین کے لیے 35% کوٹا لازمی ہوگا. نوجوانوں کو ملازمتوں کی بجائے کاروبار کی طرف لائیں گے. وزیر اعظم کا بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے طلباء کو سرکاری خرچ پر چین بھیجنے کا اعلان. یہ جو یہاں کی انتظامیہ ہیں انہوں نے سوچا کہ یہ 10-12 سال پہلے مکے مارا کرتا تھا مائک کو، تو وہ مائک اب یہ ہم مکے بغیر ہی مائک کو ہم گرا دیں. فکر نہ کرو، یہ مکے جو ہیں دشمنوں کے لیے ہیں، یہ غربت کو ختم کرنے کے لیے ہیں، یہ بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے. میرے مکے دشمنوں کے لیے ہیں، یہ مکے غربت اور بے روزگاری ختم کرنے کے لیے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا مائک گرنے پر رد عمل. کہا میرا خیال ہے یہاں کی انتظامیہ نے سوچا ہوگا یہ 10-12 سال پہلے مکے مار کر مائک گرا دیتا تھا، اب ہم مکے مارے بغیر ہی مائک گرا دیتے ہیں. حوثیوں کا بحیرہ یمن میں کمرشل جہاز پر حملہ. 3 پاکستانیوں سمیت 6 افراد جاں بحق. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی حوثیوں کے حملے کی مذمت. ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کو جاں بحق پاکستانیوں کی میتیں واپس لانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کی ہدایت. کہا غیر جنگی کمرشل جہازوں پر حملے معصوم جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں. ایسے حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور بحری جہاز رانی کے لیے سنگین خطرہ ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق. ثالثوں کو بتا دیا گیا. ترک میڈیا کے مطابق جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت ہوا. امریکہ اور ایران کے درمیان 60 روزہ جنگ بندی کی مدت 17 اگست کو ختم ہونا تھی. ایران کی امریکہ کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کی خبروں کی تردید. کہا جب تاریخ ہی مقرر نہیں ہوئی تو توسیع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسلام آباد میں مذاکرات فریقین کی رضامندی سے کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں. امن کے لیے بنیادی فریم ورک اب بھی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ہی ہے. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی پریس بریفنگ. کہا مکہ معاہدے پر پاکستان نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے. معاہدہ دفاعی نوعیت ہے، مقصد خطے کی سیکیورٹی صورتحال سے مشترکہ طور پر نمٹنا ہے. مکہ معاہدہ اوپن ہے، نئے ممالک کی شمولیت کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا. پاکستان کی خطے میں بڑھتی کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری. وزیر داخلہ محسن نقوی کی مشہد میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات. وزیر داخلہ رکن سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل سے بھی ملے. محسن رضائی نے پاک فوج کو عالم اسلام کا اثاثہ قرار دیا. اس سے پہلے محسن نقوی ایرانی صدر سے بھی ملے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی پیغام پہنچایا. مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر بھی بریف کیا. وزیر دفاع خواجہ آصف سے ایران کے سفیر رضا میری مقدم کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال. وزیر دفاع کا ایران کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ. وزیر اعظم شہباز شریف سے بیلاروس کے وفد کی ملاقات. وزیر اعظم کا بیلاروس کے صدر کے لیے نیک تمناؤں اور خیر سوالی کے جذبات کا اظہار. اسلام آباد میں منعقدہ مشترکہ وزارتی کمیشن کے نامہ اجلاس کے دوران مفید مذاکرات پر اظہار اطمینان. اجلاس میں دونوں جانب سے تجارت، صنعت، زراعت، بینکاری، افرادی قوت، ٹرانسپورٹ اور توانائی سمیت دو طرفہ تعاون کے تمام شعبوں کا جائزہ لیا گیا. میر رضا کا پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر اسامہ برطرف. ڈاکٹر اسامہ نے پوسٹ مارٹم میں غلطیاں کی تھیں، انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے.
تحقیقاتی ٹیم میں FIA اور NCCIA کو شامل کرنے کا فیصلہ۔ موبائل فون اور اسمارٹ واچ کی تحقیقات میں متعلقہ حکام معاونت کریں گے۔ IG سندھ جاوید عالم کا میر رضا کیس میں کوتاہیوں کا اعتراف، کہا میڈیکل لیگل افسر اور محکمہ صحت سے کوتاہیاں ہوئیں، واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، نوجوان کی ناگہانی موت یا قتل کی حقیقت سامنے لائیں گے۔ مال روڈ واقعہ PTI کی نفرت اور تقسیم کی سیاست کا نتیجہ ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ 27 ستمبر کو کس طرح کا کھیل کھیلا جا سکتا ہے۔ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، اسی طرز کا واقعہ 27 ستمبر کو بھی دہرایا جا سکتا ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلعت چودھری کی پریس کانفرنس، کہا ایک طرف کہا جاتا ہے ہمارا واقعے سے کوئی تعلق نہیں، دوسری طرف محمد حسین کا دفاع بھی کیا جاتا ہے۔ تمام شواہد عدالت کے سامنے آئیں گے تو حقائق خود واضح ہو جائیں گے۔ بانی کی صحت جیل انتظامیہ اور وفاقی حکومت کی غفلت سے خراب ہوئی، بانی کو ذاتی ڈاکٹرز اور اہل خانہ اور وکلاء سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا بانی تحریک انصاف کی صحت سے متعلق خبروں پر قوم میں تشویش ہے، 3 سال میں بانی نے صحت کو جواز بنا کر ریلیف نہیں مانگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، سیکیورٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیجیٹل اثاثوں اور انرجی جیسے شعبوں میں تعاون پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا پنجاب بدل رہا ہے، شہر اور دیہات ریفارم ہو رہے ہیں۔ نیٹلی بیکر نے لاہور میں بسنت فیسٹیول کے انعقاد کو سراہا، کہا پاکستان بہت پسند ہے، بالخصوص پنجاب اور لاہور کے لوگ زندہ دل ہیں۔ پاکستان بس ٹرانسپورٹ اتحاد کی ہماری ہڑتال جو ہے پورے پاکستان کے اندر جاری ہے، اور پورے پاکستان کے ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ ملک گیر ہڑتال پر ہیں۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہوئے وہ کامیاب نہیں ہوئے، مکمل طور پہ وفاق اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ ہمارے ہونے والے مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں، اور ہماری ملک گیر ہڑتال جو ہے غیر معنی مدت تک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک تمام کی تمام ہماری جو ڈیمانڈ ہیں، جو ہمارے مطالبات ہیں، وہ وفاق اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ تسلیم نہیں کرتی۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال 5ویں روز میں داخل ہو گئی، حکومتی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات ناکام۔ صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد اوان کہتے ہیں مطالبات کی مکمل تحریری منظوری تک ہڑتال ختم نہیں ہوگی۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کے باعث ملک بھر میں سبزیوں سمیت کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہونے لگیں۔ پیٹرول 94 پیسے فی لیٹر سستا، 324 روپے 98 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل 54 پیسے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 382 روپے 79 پیسے فی لیٹر مقرر۔ جھنگ کی ہونہار معذور طالبہ کی میٹرک کے امتحان میں نمایاں پوزیشن، دونوں ہاتھوں سے معذور طالبہ لبنہ رانی پاؤں سے لکھتی ہیں۔ ایم نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد جھنگ کی سیاسی و سماجی شخصیت شیخ مکرم وحید طلباء کے گھر پہنچ گئے، نقد نام، مفت تعلیم اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات برداشت کرنے کی ذمہ داری لے لی۔ رواں برس کا آخری مکمل سورج گرہن، یورپ میں 25 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ گرین لینڈ، آئس لینڈ اور اسپین سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں مکمل اندھیرا چھا گیا۔ کینیڈا اور امریکہ کے متعدد حصوں میں بھی جزوی سورج گرہن کا دلفریب نظارہ۔ پاکستان میں رات ہونے کے باعث سورج گرہن کا نظارہ نہ کیا جا سکا۔